جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دنائی کے ساتھ اور بڑی حکمت کے ساتھ دی ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دے دو۔ جب اس نے یہ سوال کیا نا تو وہاں جو لوگ موجود تھے صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ اس بات سے بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے دیکھو جی کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے۔ آپ نے ان کو روک دیا، آپ نے کہا بھی اس بندے کو میرے قریب بھیجو۔ اس کو قریب بلایا، پاس بٹھایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بھی اگر ایسی کوئی بات جیسا تو کہہ رہا ہے تیری ماں کے بارے میں کہے تو پسند کرے گا؟ اس نے قسم کھا کر کہا کہ قسمن میں ایسا بالکل پسند نہیں کروں گا۔ آپ جن کے بارے میں تو اجازت مانگتا ہے وہ کسی کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، کیا اگر کوئی اس قسم کا سوال تیری بیٹی کے بارے میں کرے؟ تو اس نے قسم کھا کے کہا میں پسند نہیں کرتا۔ آپ نے جن کے بارے میں تو سوال کرتے کسی کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے بہن کا تذکرہ کیا، اس نے پھر بھی قسمن کہا کہ نہیں۔ آپ نے جن کے بارے میں تو اجازت مانگتا ہے کسی کی بہن بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے پھوپھی کا تذکرہ کیا، خالہ کا تذکرہ کیا، یعنی 5 رشتے، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، 5 رشتوں کا تذکرہ کیا۔ اس نے ہر ایک کے بارے میں کہا قسمن کہ ایسا میں بالکل نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا جن کے بارے میں تو سوال کرتا ہے وہ بھی تو کسی کے رشتہ دار ہو سکتی ہے نا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نصیحت بھی کی اور اس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی کی۔ اور جن لوگوں نے اس نوجوان کی بعد کی زندگی کو دیکھا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان اتنا پاک اور صاف ہو گیا کہ وہ ان چیزوں سے بالکل کنارہ کش ہو گیا اور اس کی سیرت اور کردار ایک مثالی ہو گیا۔ سوال کیا تھا، آپ نے کیسے سمجھایا اور اس کو سمجھ کیسے آ گئی؟ بھائی وجہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی سمجھ مختلف ہوتی ہے، اور ہر بندے نے سوال کرنا ہوتا ہے اپنی عقل کی جتنی اس کو سمجھ ہے۔ ہر بندے کا سوال کا انداز ایک جیسا نہیں ہوتا، جتنی عقل ہے اتنی بات کرنی ہے نا، جتنی سمجھ ہے۔ تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر یہ کہ کسی کا سوال آرام سے سننا، پھر اس کا جواب دینا، سوال کا جواب مناسب انداز میں دینا۔ اصل جو بلانے والا ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، نہ اپنا نام بڑا کرنا مقصد ہوتا ہے، نہ کسی کو نیچا دکھانا مقصد ہوتا ہے، نہ کسی کو لاجواب کرنا مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے دوسرے کو وہ چیز سمجھانا، ان دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک چیز کا مجھے پتا ہے، لیکن وہی چیز جب میں دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے بڑی عقل چاہیے کہ اس کو میں نے قائل کیسے کرنے ہیں۔ تو اس لیے علم اور تعلیم، اس کے اندر یہ فرق ہوتا ہے نا کہ تعلیم کا مطلب ہے دوسروں کو سکھانا، اور دوسروں کو سکھانے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ حوصلہ چاہیے، حکمت چاہیے، دانائی چاہیے، لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کرنے کا سلیقہ چاہیے، اگلے بندے کی طبیعت کو اگلے بندے کی مصروفیت کو دیکھنے۔ دیکھیں ایک دکاندار ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نماز کی دعوت دینی ہے، اور اس کے پاس گاہکوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ہم جا کے پاجی نماز پڑھنے جانا ہے، وہ کہے گا دیکھو جی لمبی لائن لگی ہے تو نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ یا تو ہم اسے انتظار کریں گے فارغ وقت کا، یا پھر گاہکوں کے فارغ ہونے کا۔ تو ہر چیز کا ہر وقت جو ہے نا اس کے لحاظ سے بات کرنا، یہ حکمت ہے اور دانائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی کو کوئی سوال نہیں کیا، کوئی غصہ نہیں کیا۔ ایک واقعہ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے اکسانے پر اور کہنے پر، کسی نے، پہلے لوگ بہت اکساتے تھے نا، حملہ کر دیا قاتلانہ، وہ ٹانگے میں جا رہے تھے، بھائی اس ٹائم مولوی صاحبان کے پاس کاریں نہیں ہوتی تھی، ٹانگے پہ بیٹھ کے جاتے تھے، تو وہ ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے، تو مارنے والے کے پاس کلاشن کوپیاں نہیں ہوتی تھی، کلہاڑی ہوتی تھی، اس نے کلہاڑی سے وار کیا تو پہلے وہ کلہاڑی کا وار وہ ٹانگے کا پر وہ چھجا سا ہوتا ہے نا اس کو لگا، تو پھر مولانا کو لگیا، تو پھر زور کمی آ گئی نا، مولانا زخمی ہو گئے، جان سے بچ گئے، بندہ جیل میں چلا گیا۔
اور قربان جاؤ مولانا کی سیرت کو کردار کے، جب ان کو پتا چلا کہ جس نے حملہ کیا وہ جیل میں ہے، اس کے بیوی بچی بھوکے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس نے راشن لیا، ان کو راشن دینے چلا گیا۔ جب وہ جیل سے رہا ہو، کیا بچ تو گئے تھے نا، تو یار رہا ہو کے واپس آیا، اس نے سوچا بھی جن کے کہنے پر حملہ کیا تھا میرے گھر تو اناج کے ڈھیر لگا دیے ہوں گے، انہیں کیا راشن کون لے کے آتا تھا، اور لمبی لمبی داڑھی والا بندہ تھا، ایسے شکل تھی، ایسے اس کا قد تھا، وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا وہ تو بندہ وہی تھا جس کو میں نے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تو یہ حکمت ہے، یہ دنائی ہے، جو جب ہمارا مقصد لوگوں کو رائے راست پہ لانا ہے، اپنا نام پیدا کرنا نہیں، شہرت نہیں، کوئی چیز نہیں، صرف لوگ رائے راست پہ آ جائیں، جب یہ مقصد ہو تو اللہ برکت بھی ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز باعث سعادت بھی بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔